بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اے پی ورس میں خوش آمدید۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہر جوڑے کے بچے کی دوسرے جوڑے کی بچی سے شادی کرتے تھے۔ حابیل نے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کرے جو عمر میں حابیل سے بڑھا تھا۔ قابیل کی جڑواں بہن بہت خوبصورت تھی اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل اس قانون کو توڑ کر خود اپنی جڑواں بہن سے شادی کا خواہشمند تھا جس کا نام اقلیمہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے کرے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آپ نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں حج کرنے گئے تو آسمانوں کو کہا کہ اس کے بیٹوں کی حفاظت کرے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے زمین اور پہاڑوں کو کہا کہ اس کے بیٹوں کی حفاظت کرے، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابیل نے اس کی ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کو چلے گئے تو دونوں نے قربانی کی۔ اس وقت خدا کا یہ حکم تھا، ایک آنکھ آ کر جو صدقہ اور قربانی منظور ہوتی اس کو جلا دیتی اور جو نامنظور ہوتی اس کو نہ جلاتی۔ حابیل نے ایک موٹا جوان بکرا ذبح کیا کیونکہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور قابیل نے ردی اجناس کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آنکھ نازل ہوئی، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، لیکن قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی رہ گئی۔ قابیل ناراض ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل بولا، اس میں غصے کی کون سی بات ہے؟ قربانی تو صرف متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔ جبکہ ابو جعفر ذکر کرتے ہیں جب دونوں بھائیوں نے قربانی کی تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے اور ان کی قربانی کی مقبولیت کی دعا کر رہے تھے، لیکن جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی رد کر دی گئی تو قابیل نے کہا، اے ابا جان، حابیل کی قربانی حق بجا ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ صرف آپ کی دعا کی برکت کی وجہ سے ہے۔ آپ نے حابیل کے لیے دعا کی، میرے لیے نہیں کی۔ پھر اس نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے چراگاہ سے آنے میں دیر کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ دیکھے حابیل نے دیر کیوں کی۔ یہ چراگاہ میں پہنچا تو حابیل وہاں موجود تھا۔ قابیل نے کہا، اب بتاؤ، آپ کی قربانی قبول ہو گئی مگر میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ حابیل نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کی قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آ گیا، ہاتھ میں لوہے کا ڈنڈا تھا، اپنے بھائی کے سر پر مار کر اسے قتل کر دیا۔ جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے ایک بڑے پتھر سے اپنے بھائی کے سر کو کچل دیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ حابیل سویا ہوا تھا اور اس پر یہ حملہ اچانک کیا گیا۔ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ قابیل نے اپنے سوتے بھائی کا گلا دبا دیا اور اسے درندوں کی طرح کاٹ کھایا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ واللہ عالم۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کے چھپانے کا طریقہ معلوم نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہ ہوا تھا کہ لاش کو چھپانے کا طریقہ معلوم ہوتا، اس لیے قابیل حیران تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں جب حابیل قتل ہو گیا تو 1 سال تک قابیل اس کی لاش کو کندھوں پر اٹھائے پھرتا رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ 100 سال تک لاش کو اٹھائے پھرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے 2 کوے بھیجے۔ وہ دونوں کوے سگے بھائی تھے، دونوں قابیل کے سامنے لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ جب ایک مرا تو دوسرے نے اپنی چونچ سے زمین پر گڑھا کھودا اور مردے کوے کو اس گڑھے میں دفن کر کے مٹی ڈال دی اور جگہ برابر کر دی۔ قابیل دیکھ کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں تو کوے سے بھی عاجز نکلا کہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفن نہیں کر سکا۔ فوراً ایک گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ قرآن مجید میں قابیل اور حابیل کا قصہ کچھ اس طریقے سے آیا ہے، اور آپ پر سنائیے انہیں خبر دو فرزندان آدم کی ٹھیک ٹھیک، جب دونوں نے قربانی دی تو قبول کی گئی ایک سے اور قبول نہ کی گئی دوسرے سے۔ اس دوسرے نے کہا، قسم ہے میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا، تو بلا وجہ ناراض ہوتا ہے، قبول فرماتا ہے اللہ صرف پرہیزگاروں سے۔ تو اگر بڑھائے میری طرف اپنا ہاتھ تاکہ تو قتل کرے مجھے، جب بھی میں نہیں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف تاکہ میں قتل کروں تجھے۔ میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو اٹھا لے میرا گناہ اور اپنا گناہ تاکہ تو ہو جائے دوزخیوں سے، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ بس آسان بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل، تو قتل کر دیا اسے،
اور ہو گیا سخت شرمندگی اٹھانے والوں میں سے۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا، کھودتا تھا زمین کو تاکہ دکھائے اس کے کہ کس طرح چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا قاصر رہا میں کہ ہوتا اس کوے کے مانند تو چھپا دیتا لاش اپنے بھائی کی، غرض وہ ہو گیا سخت پچھتانے والوں میں سے۔ حابیل اور قابیل کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ قابیل کو اس جرم کی سزا فوراً مل گئی، اس کی پنڈلی ران سے جڑ گئی، اس کا منہ سورج کی طرف ہو گیا، جس طرف سورج گھومتا قابیل خود بخود گھوم جاتا، چونکہ اس نے حسد کیا، اپنے بھائی سے خواہ مخواہ دشمنی کی اور اس کے قتل میں اجرت سے کام لیا، اس لیے اسے فوراً اس کے جرم کی سزا دے دی گئی۔ بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس بات کے لائق ہو کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ فوراً اسے اس دنیا میں دے دے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آ گئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔